اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اردو زیف آفیشیل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو زیف آفیشیل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو درود ابراہیم کی فضیلت بتائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ درود ابراہیمی کو درود ابراہیمی کہنے کی وجہ کیا ہے۔ نماز میں جو درود پاک پڑھا جاتا ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے، اس لیے اسے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو آپ نے اپنی دعا میں کہا کہ یا اللہ، نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے جو بوڑھا اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ہاجرہ، حضرت سارہ اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے آمین کہی۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی دعا میں یہ کہا کہ یا اللہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے جو نوجوان اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، بی بی ہاجرہ اور بی بی سارہ نے آمین کہی۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ، نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا جو دھیر عمر شخص اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر ان کے خاندان کے بقیہ افراد نے آمین کہی۔ اس کے بعد حضرت سارہ نے دعا مانگی، یا اللہ، نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے جو عورت اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر سب نے آمین کہی۔ آخر میں حضرت بی بی ہاجرہ نے یوں دعا کی کہ یا اللہ، امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو لڑکی اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر سب نے آمین کہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا یہ پیش بہا تحفہ جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں پیش کیا گیا، اس کے بدلے میں امت محمدیہ کو یہ حکم دیا گیا کہ خاندان ابراہیمی کے حق میں 5 نمازوں میں یہ دعا کیا کرو، اور اس دعا کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود ابراہیمی کی صورت میں وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ اس درود پاک سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاندان میں ابراہیمی سے محبت کا اظہار ہوتا ہے، اور اس کی محبت کی بنا پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا۔ اس کے علاوہ شب معراج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہہ دیجیے گا۔ اس کے جواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود ابراہیمی میں ان پر سلام پیش کیا۔ ان الفاظ سے یہ درود انتہائی مؤثر ہے۔ یہ درود تمام درودوں کے ضعیفوں سے افضل ہے، کیونکہ اس درود کے الفاظ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودہ ہیں، اس لیے اس درود پاک کو نماز کے علاوہ کثرت سے پڑھنا دینی اور دنیاوی فیض و برکات حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ کی رحمت و خوشنودی حاصل ہوتی ہے، دنیا کے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، قدم قدم پر اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے، حاجات پوری ہوتی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے، رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، مال و اسباب میں برکت پیدا ہوتی ہے، خاتمہ بالایمان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آخرت کی زندگی سے متعلقہ تمام منازل آسان ہو جاتی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن سے روایت ہے کہ ہم کعب بن اجرہ سے ملے تو انہوں نے کہا کہ کیا میں تمہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سناؤں؟ ہم نے کہا کہ فرمائیے۔ تو پھر انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا
کہ ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے التجا کی کہ یا رسول اللہ آپ پر درود بھیجنا تو ہم کو معلوم ہو چکا ہے، مگر ہم کس طرح درود بھیجیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان الفاظ میں مجھ پر درود بھیجو۔ الفاظ کیا ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں، چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ ملیں گے پھر نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔